بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیم ورک۔ ٹیم ورک سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم ایک تفصیلی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی 2-3 منٹ کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ آئیے ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا کہ ٹیم ورک سے کیا مراد ہے۔ جب سب مل کر کسی ایک ٹاسک کو، کسی ایک کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا کام، مشکل سے مشکل کام آسانی سے صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب اس میں ٹیم ورک شامل ہو، سب مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور ایک دوسرے کو ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اس کی تفصیل۔ تو یہ پتہ چل اولمپکس گیا بیٹا آپ کو کہ کہنے کو ٹیم ورک کیا ہوتی ہے، لیکن اس ٹیم ورک میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں انہیں ٹیم ممبر کہتے ہیں، اور وہ ٹیم ممبر کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگر ٹیم کے اندر جو ممبرز ہیں ان کے اندر یہ 4 خصوصیات ہوں گی تو پھر ٹیم ایک بھرپور ٹیم ہوگی، اور وہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کرنا شروع کرے گی اس کام کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچا دے گی۔ تو ٹیم ممبر کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب کا مقصد الگ الگ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ٹیم نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کسی ایک مقصد کی تکمیل نہیں ہوگا۔ سب لوگ ایک کام کو، ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا، جیسے یہ مووی ہم نے دیکھی، اس مووی کے اندر جب کہا گیا کہ بلاک اور اینٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاؤ، تو ہر آدمی اپنے اپنے طور پر پوری جدوجہد کر رہا تھا کہ اس نے اینٹیں وہاں سے اٹھائیں اور وہاں سے دوسری طرف لے کے گیا۔ مقصد تو سب کا ایک تھا کہ ساری اینٹیں یہاں سے وہاں تک لے کے چلے جائیں، لیکن سب لوگ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مل کر کام نہیں کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگوں کو بہت مشقت ہو گئی، ایک ایک اینٹیں یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے جو انرجی درکار تھی وہ ان کی بہت تھک گئے وہ
تھک کے چور ہو گئے، اور جب دوبارہ ان سے کہا گیا کہ یہاں سے اینٹیں وہاں لے کے جاؤ تو پھر ان کو وہ چیز برڈن لگنے لگی۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی یہی چیز اگر ہم سب مل کر ایک ساتھ انجام دیں اور ٹیکنیک لڑائیں تو پھر یہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ سب لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک کے ہاتھ میں دوسرا بلاک، دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ میں، تیسرے نے چوتھے کے ہاتھ میں، اس طرح سے آسانی سے بلاکس ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے۔ آخری میں جو اس آدمی نے بولا ہے کہ یہ ٹیلنٹ اور اسکلز اور آپ کی ذاتی صلاحیتیں بعض اوقات جو ہے وہ نتیجہ برآمد نہیں کرتی، بعض اوقات اس سے نتیجہ نہیں نکلتا۔ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض کام بہت بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں، ایک آدمی اسے کر لیتا ہے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ان بڑے کاموں کو انجام دینے کے لیے آپ کو ٹیم ورک کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیم کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پھر مل کر سب لوگ کام کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات جو آپ کو یہاں سوچنی ہے، انسانی شعور کی پختگی، یعنی جب ہم درجہ بدرجہ بڑے ہوتے ہیں، پہلے ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر ہم بڑے ہوتے ہیں، پھر اس سے بڑے ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بڑا ہونا ہے اس کی بھی ایک علامت ہے، ذہنی علامت، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، امی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کھانے پینے میں، ضروریات زندگی میں، پیشاب کرنے میں، باتھ روم کرنے میں، سب میں آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی امی پہ، وہ آپ کو کام کر کے دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر پانی پینا ہے تو آپ امی کو کہتے ہیں امی پانی دے دیجئے، کھانا چاہیے تو آپ امی کو کہتے ہیں کھانا دے دیجئے۔ یہ آپ کا جو بہت ہی لوور درجہ ہوتا ہے آپ کی ذہانت کا، آپ کے ایک بھرپور انسان ہونے کا، آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، کام کے معاملے میں ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسروں پر۔ اچھا، جیسے آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے آپ کاموں کو خود کرنے لگتے ہیں، آپ خود کپڑے بدلتے ہیں، آپ خود کھانا کھاتے ہیں، آپ خود نہاتے ہیں، آپ باتھ روم سے خود فارغ ہوتے ہیں، اور خود سے جو چیزیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بڑے ہونے کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اب وہ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے بلکہ اپنے ہاتھ سے کام خود انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے جس میں آپ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی جب لوگ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی سوچ میں ایک بدلاؤ آتا ہے، وہ بدلاؤ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں خراب ہو رہی ہیں یہ میں صحیح کروں گا، وہ ذمہ داری لینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھوں گا، میں کماؤں گا، میں محنت کروں گا، میں حالات کو بدلنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے، میں اسے درست کروں گا۔ وہ رات رات بھر بھی جو ہے وہ جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو خراب ہو رہی ہیں وہ اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور اب وہ خود اس کو محنت کر کے، پلان کر کے، مشقت کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے جہاں آپ تھوڑے اور بڑے ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی بہت بڑا کام انجام دینا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا درجہ یہ آتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا کام انجام دینا ہو تو پھر آپ کی سکت نہیں ہوتی، آپ کی ہمت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی کمپنی کھولنی ہے، کمپنی تو ایک آدمی نہیں کھول سکتا نا، اس کو پیسے بھی چاہیے، پیسوں کے لیے بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیتا اپنے ساتھ، کچھ پیسے آپ ملائیں، کچھ پیسے آپ ملائیں، کچھ پیسے آپ ملائیں، تو ایک بہت بڑا سرمایہ جمع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مینیجرز کو بھی رکھتا ہے، پھر وہ مختلف قسم کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرتا ہے، اور سب مل کے پھر اس کمپنی کو رن کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کر کسی بڑے مقصد کی طرف چلنا اور کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ دراصل شعور کا بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو میں اگر ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بھی آپ کو بتانا چاہوں، مثال کے طور پر پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، تو جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ امی سے پانی مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی کو کہتے ہیں آپ پانی پلا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو آپ خود اٹھتے ہیں،
خود اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں کولر سے پانی خود لے لوں، فریج سے پانی خود لے لوں اور کسی کا محتاج نہ ہوں، بلکہ میں خود سے یہ کام انجام دے دوں. یہ دوسرا درجہ آپ کا ہوتا ہے. تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں پانی نہیں ہے، پانی تو باہر سے بھر کے لانا ہوتا ہے. تو اب آپ اگلے درجے پر کیا کرتے ہیں، پانی بھر کے بھی لاتے ہیں اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے بھی، اور جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے پانی کے نہ ہونے کا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ اپنا رول پلے کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر آپ پانی لے کر بھی آتے ہیں اور پھر خود بھی پیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس پانی کا انتظام کرتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا درجہ ہو گیا. چوتھے درجے میں جب آپ اور تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ بھئی میں تو پانی پی رہا ہوں، میرے گھر والے بھی پانی پی رہے ہیں، لیکن پورے علاقے میں پانی نہیں آ رہا ہے. تو پورے علاقے کے پانی آنے کے لیے یا لانے کے لیے اب آپ جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. شعور کا ایک اگلا درجہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ یہ کہ آپ پورے محلے کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں ایک کنواں کھودیں گے، بہت بڑا، بہت گہرا. ٹھیک ہے، یا ہم اس کنویں کے اندر جو ہے وہ جو پانی ملے گا اس کے اندر ایک بڑا پمپ لگائیں گے اور پھر اس پمپ سے پورے محلے کو پانی فراہم کریں گے. اب ایسا کرنے کے لیے آپ اکیلے نہیں کر سکتے، کنواں اکیلا کھودنا بہت مشکل ہے. پھر آپ سارے محلے کو جمع کرتے ہیں، ان کے ریسورسز یعنی ان کے وسائل جو ان کے پاس ہیں. کسی کے پاس جو ہے وہ بیلچہ ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ مٹی نکالنے کا سامان ہے، کسی کے پاس رسی ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں. ٹھیک ہے نا، لوگ پیسے بھی جمع کر کے موٹر خریدیں گے، اس میں پائپ اتاریں گے، ٹھیک ہے، وائرنگ کریں گے اور پھر پورا علاقے میں جو ہے یا تو کوئی بڑا ٹینک بنائیں گے یا پھر پائپ کا جال بچھائیں گے. ان سب کے لیے لوگوں سے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کے محنت کی بھی ضرورت ہے، اور لوگوں کو اس مقصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا بھی ضروری ہے. تو شعور کا یہ درجہ جو ہے یہ بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اس میں لوگ صرف اپنے ہی لیے کام نہیں کرتے بلکہ سوسائٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں شعور کے اس درجے میں آگے. اور یہ درجہ کہلاتا ہے ٹیم ورک میں اپنے آپ کو ٹیم ورک کا حصہ بنانا اور کسی بڑے مقصد کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کرنا. تو اگر آپ ابھی تک چھوٹے بچے ہیں تو آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، اگر آپ اس سے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اگر آپ اس سے بڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ اپنی ضروریات پوری کرنے کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے وہ شعور کے اعلیٰ درجے پر ہیں تو اب آپ مسائل کو حل کرنے کے لیے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور خود بھی ایک ٹیم کا ممبر بن کر اس مسئلے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ شعور کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. تو سب بچے جو ہے وہ اپنے آپ کو جلدی جلدی بڑا کریں اور اس درجے پر آئیں کہ جہاں وہ بہت بڑے مسائل کو اور لوگوں کے ساتھ مل کر حل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہوں. ایک بات اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے، دوسروں کو شاباش دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو امید دلانی ہوتی ہے، وہ امید میں ہوں کہ یس وہ اس ٹیم کے ساتھ مل کر اس مقصد کو حاصل کر لیں گے. اور اگر وہ ایک دوسرے کی سب ٹانگیں کھینچ رہے ہوں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں اور وہ نا امید ہو جائیں تو پھر کوئی ٹیم جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی اور بہت جلد سب لوگ مقصد سے باہر آ سکتے ہیں اور کوئی مقصد جو ہے وہ اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا کرکٹ ٹیم ہوتی ہے، ایک ہاکی کی ٹیم ہوتی ہے، جیسے اس ویڈیو میں ہاکی کی ٹیم تھی. تو کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے، سب لوگ مل کے کوشش کرتے ہیں، گیند کرانے والا مل کے کوشش کرتا ہے کہ آؤٹ ہو جائے، فیلڈنگ کرنے والا کوشش کرتا ہے آؤٹ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، پوری ٹیم جو ہے وہ جب ملتی ہے، متحد ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر ٹیم جو ہے وہ جیتتی ہے. اگر سب لوگ اپنا اپنا کھیل کھیلیں، اپنے اپنے پسند کی چیزیں کرنا شروع کر دیں میدان میں جا کر اور کوئی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے، بال کرانے والا بال تو کرائے لیکن وکٹ کیپر جو ہے اس کو پکڑے ہی نہ، تو یقیناً کیا ہوگا. اسی طرح اس نے گیند اچھالی اور کیچ پکڑنے والا کیچ نہ پکڑے تو پھر یہ والی ٹیم کبھی بھی جیت نہیں سکتی. جیتنے کے لیے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹیم کا متحد ہونا اور ایک جگہ اور ایک مقصد کے لیے کام کرنا مسلسل ضروری ہے.
تو مجھے امید ہے کہ بچے اس بات کو سمجھیں گے اور خود کو اپنی کسی ٹیم کا حصہ بنا کر کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں کلاس روم کے اندر، مثال کے طور پر ایک بچہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے اور 4-6 بچے اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی جگہ سے گزریں، اور وہ بچے اس کو بتاتے جائیں کہ تم الٹے ہاتھ پہ مڑو، تم سیدھے ہاتھ پہ مڑو، دیکھو آگے گڈھا ہے، دیکھو رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو وہ پوری ٹیم اس آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے اسٹوڈنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد کریں مل کر، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ٹیم کیسے کام کرتی ہے اور سب مل کر کیسے مقصد کی تکمیل کو حاصل کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس چھوٹے سے گیم سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایکٹیویٹی آپ کی ہے، اس کو آپ اپنی اسکول کے اندر بھی کر سکتے ہیں اساتذہ کی مدد کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔